السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ 16 شعبان المعظم۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت شروع کی، جس سے متاثر ہو کر حضرت عمار رضی اللہ عنہ ایمان میں داخل ہوئے۔ اسلام لاتے ہی اپنی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور ان کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی۔ وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ پھر ان دونوں نے حضرت یاسر کو اسلام کی باتیں بتائی۔ بیوی اور بیٹے کی بار بار دعوت اور ذہن سازی سے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایمان قبول کر لیا۔ مسلمان ہوتے ہی کفار نے ظلم ڈھانا شروع کر دیا۔ ایک روز خوب تکلیف دینے کے بعد کفار ان کے جسم کو جلانے لگے، تو حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے جان چھڑانے کے لیے ان کے جھوٹے بتوں کا نام لے لیا۔ ان لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا۔ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور چینک کر رونے لگے۔ حضور نے وجہ دریافت کی تو بتایا کہ جان بچانے کے لیے میں نے بتوں کا نام لے لیا۔ حضور نے فرمایا تمہارا دل ایمان پر ثابت تھا؟ تو عرض کیا ہاں۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں آیت نازل فرمائی۔ پھر وہ مکہ سے ہجرت کر گئے اور مسجد قباء کی تعمیر میں حصہ لیا، جن میں نماز پڑھنے والوں کی پاکی کی تعریف اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عزت و تمام غزوات میں ساتھ رہے۔ سن 37 ہجری میں ایک غزوے کے دوران ان کو دودھ دیا گیا تو فرمایا مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم دنیا میں سب سے آخری چیز دودھ پیو گے۔ پھر وہ دودھ پیا اور میدان میں اترے اور شہید ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 94 سال تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جنازے کی نماز پڑھا کر کوفہ میں دفن کیا۔ نمبر 2، حضور کا معجزہ، ایک مٹھی مٹی سے کافروں کو شکست۔ غزوہ حنین کے موقع پر کافروں کے تیروں کی بوچھار سے صحابہ کرام میں ایک قسم کی پریشانی پیدا ہو گئی تھی۔ اب کفار چاہتے تھے کہ رسول اللہ پر حملہ کریں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر سے اترے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی اور زمین میں سے ایک مٹھی مٹی لے کر دشمنوں کی طرف پھینکی اور فرمایا ان کے چہرے برے ہو۔ چنانچہ کوئی کافر ایسا نہ تھا جس کی آنکھ مٹی سے نہ بھر گئی ہو، اور وہ سب پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں اذان سن کر نماز کو نہ جانے پر وعید۔ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص اللہ کے منادی یعنی مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے تو اس کا یہ فعل سراسر ظلم، کفر اور نفاق ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا۔ جب کوئی مسجد میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، ترجمہ اے میرے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ نمبر 5، اللہ کے ذکر کرنے والے کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس وقت اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے اور میری یاد میں اس کے ہونٹ ہلتے ہیں۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا شبہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرے گا تو اس پر اللہ تعالیٰ جنت کو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور ایسے ظالموں کا کوئی یار و مددگار نہ ہوگا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں اپنی بیوی بچوں سے ہوشیار رہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والا تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولاد تمہارے حق میں دشمن ہیں تو تم ان سے ہوشیار رہو۔ فائدہ، بیوی بچے بعض مرتبہ دنیاوی نفع کے لیے شریعت کے خلاف کاموں کا حکم دیتے ہیں۔ انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دین کا دشمن بتایا ہے اور ان کے حکم کو بجا لانے سے بچنے کی ہدایت دی ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا دوزخی اگر دنیا کی آگ میں آ جائے تو ان کو جہنم کی آگ کے مقابلے میں دنیا کی آگ کی تفش کم ہونے کی وجہ سے نیند آ جائے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، 3 سانس میں پینے کا فائدہ۔ رسول اللہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پینے والی چیزوں کو 3 سانس میں پیتے تھے اور فرماتے تھے ایسا کرنے سے اطمینان ہوتا ہے، تکلیف اور بیماری سے حفاظت ہوتی ہے اور وہ چیز خوب ہضم ہوتی ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جب ان کا تذکرہ ہو تو اس وقت اپنی زبان کو روکے رکھو، جب تقدیر کا تذکرہ ہو، جب ستاروں کا تذکرہ ہو، یعنی جب یہ عقیدہ بیان کیا جا رہا ہو کہ فلاں ستارے سے بارش ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، جب میرے صحابہ کے اختلاف کا تذکرہ ہو یعنی ان کو برا کہا جا رہا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔